یہ داستان ہے اس بدبخت و متکبر بادشاہ کی جس نے لوگوں کو خدائے عظیم کے خلاف بغاوت کرنے پر اکسایا۔ نمرود جو آسمان کے خدا سے جنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن ایک کمزور مخلوق نے اسے کیسے ہلاک کیا۔ 3000 سالوں بعد جب نمرود کی لاش برآمد ہوئی تو اسے لوگوں سے کیوں چھپایا گیا؟ طوفان نوح کے بعد بابل، نینوا، سنار اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں آبادی پھیلا شروع ہوئی، اور ان علاقوں میں حام بن نوح کی اولادوں میں سے ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام کوش تھا۔ اس کی ایک اولاد ہوئی جسے تاریخ میں نمرود بادشاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نمرود ایک طاقتور، جابر اور بت پرست بادشاہ تھا۔ کہتے ہیں کہ سر پر تاج تاریخ میں سب سے پہلے نمرود نے ہی پہنا تھا۔ یہ بزرگ طاقت رائے سے اپنی پرورش کرواتا تھا۔ نمرود کا زمانہ 3000 قبل مسیح کے آس پاس کا ہے۔ نمرود دنیا کی سب سے قدیم ترین تہذیب یعنی اسیریا یا سمیری تہذیب کا سب سے پہلا بادشاہ قرار دیا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے نمرود کافی لمبی عمر پائی تھی، وہ 400 سالوں تک حکومت کرتا رہا۔ تاریخ میں نمرود کے متعلق بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی، لیکن ہر زمانے میں محققین نے تاریخ کے مختلف بادشاہوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ کچھ ریسرچر نمرود کو مشہور اشوری بادشاہ گلگامش قرار دیتے ہیں، کچھ اسے سمیری دیوتا مردوک کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور کچھ نمرود کو امنہوتپ کا دوسرا نام قرار دیتے ہیں۔ دراصل لفظ نمرود کے معنی ہے باغی یا بغاوت کرنے والا، کیوں نہ کہ نمرود نے خدا سے بغاوت کی اور لوگوں کو بھی بغاوت کرنے پر اکسایا، اس لیے اسے نمرود کہا جاتا ہے۔ اسلامی روایتوں کے مطابق نمرود بابل کا بادشاہ تھا جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اسی زمانے میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معبود فرمایا۔ آپ کا مسکن شہر بابل کے قریب اود کا علاقہ تھا۔ جب اللہ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تو حضرت ابراہیم نے بابل کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا اور بت پرستی کے خلاف کھلے عام تقریریں کی، یہاں تک کہ ایک دن آپ نے بابل کے سب سے بڑے مندر میں رکھے تمام بتوں کو توڑ دیا۔ لہذا نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ نمرود نے کہا، اے ابراہیم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کی عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا، اے نمرود، میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جلاتا اور مارتا ہے۔ اس پر نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ پھر نمرود نے بطور سزا حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ لہذا بابلی لوگوں نے ایک مقام پر بہت بڑا الاؤ روشن کیا۔ کئی روز تک آگ کو دکھایا گیا، یہاں تک کہ آگ کی تپش سے ارد گرد کی چیزیں خاک تر ہو گئی، آس پاس کے درخت جلس کر کوئلہ بن گئے۔ پھر نمرود کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اونچی جگہ سے آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن خالق کائنات کے حکم سے آگ ٹھنڈی ہو کر گلزار بن گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سائے سلامت باہر آ گئے۔ نمرود یہ منظر دیکھ کر پکار اٹھا کہ واقعی تیرا خدا عظیم ہے، اس قدر قدرت رکھتا ہے کہ تیرے اور آگ کے درمیان رکاوٹ پیدا کر دی۔ میں اس کی قدرت اور حکمت کی وجہ سے اس کے لیے قربانی کروں گا۔ پھر نمرود نے 4000 قربانیاں تیار کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت ابراہیم نے اس سے کہا، تیری کوئی بھی قربانی یا کار خیر قبول نہ کی جائے گی جب تک تو پہلے اس خدا پر ایمان نہ لے آئے۔ نمرود نے جواب دیا، اس صورت میں تو میری حکومت ختم ہو جائے گی اور میں یہ بات گوارا نہیں کر سکتا۔ بہرحال وہاں کچھ عقل مند اور بیدار دل لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو رہا کر دیا اور آپ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر نمرود نے خدا کی تلاش اور آسمان کے خدا سے لڑنے کے لیے بلند و بالا مینار کی تعمیر کروائی، جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس مینار پر چڑھ کر نمرود آسمان کے خدا کو للکارتا اور جب آسمان سے کوئی جواب نہ آتا تو وہ غرور و تکبر سے ہنستا تو لوگ اس کے آگے سجدہ کیا کرتے۔ آخر کار ایک دن ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے دربار میں آیا، اسے یکتا پرستی کی دعوت دیتے ہوئے اس سے کہا، اے نمرود، خدا سے ڈرو اور اس کی نافرمانی سے بچو،
کیوں نہ کہ خدا کی قدرت اور طاقت تمہارے فوج سے بہت زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے ہلاک کر دے گا۔ اس موقع پر نمرود نے خدا سے مقابلے پر تقاضا کیا، لہذا فرشتے نے اسے اپنا لشکر جمع کرنے کے لیے 3 دن کا وقت دیا۔ 3 دن کے بعد خدا کے حکم سے مچھروں کی فوج نے نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کی ساری فوج فرار ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے ایک مچھر کو نمرود پر مسلط کر دیا، جو ناک کے راستے نمرود کے دماغ میں داخل ہو گیا۔ نمرود درد کی شدت سے بے چین ہو گیا۔ جب وہ اپنے ہاتھ سے اپنے سر پر مارتا تو مچھر کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا۔ کہتے ہیں جو شخص بھی نمرود کے دربار میں آتا تو وہ ان کو اپنے ہاتھ کا بوسہ دینے کے بجائے اس کے سر پر جوتے کے کئی وار رسید کرنے کو کہتا۔ نمرود کی یہ حالت 40 سال تک رہی اور آخر کار نمرود ذلیل و خوار ہو کر ہلاک ہو گیا۔ قدیم سمیری کتابوں اور یاسر کے صحیفوں کے مطابق نمرود کی بیوی کا نام سمیرامس تھا۔ سمیرامس سے نمرود کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام تاموس تھا۔ یہ لوگ شیطانی قوتوں کے زیر اثر تھے جنہیں کتابوں میں ناپاک تعصیت کہا گیا ہے۔ انہیں دیوتاؤں کے طور پر بابل اور سمیری لوگ پوجتے تھے۔ آج بھی دنیا میں مدر چائلڈ فورشپ موجود ہے، جس میں مختلف شکلوں کی عورتیں اور ان کے بچوں کی پرستش کی جاتی ہے۔ سمیرامس نے نمرود کے مرنے کے بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ تاموس نمرود کا دوسرا جنم ہے۔ سمیرامس لوسیفر یا ابلیس کی طرف سے بھیجی گئی ایک بدروح تھی۔ دراصل جب ابلیس کو خدا کے دربار سے باہر نکال دیا گیا تو اس نے زمین پر شیطان اور جنوں کی ایک مضبوط فوج بنائی، جو پہاڑوں، سمندروں اور جزیروں میں رہ کر اس کے اشارے پر کام کرتی تھی۔ ابلیس کے انہی چیلوں میں مادہ چینی شیاطین اور خبیث بھی ہوتی تھی، جنہیں بابلی اور اشوری لوگ ابسون کہا کرتے تھے۔ طوفانی نوح کے بعد ان مادہ ابسون نے انسانوں کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کے ساتھ تعلق بنائے۔ سمیرامس بھی ایک ابسون تھی جسے لوسیفر نے نمرود کی طرف بھیجا تھا۔ محققین کا کہنا ہے نمرود جس مینار بابل کی تعمیر کر رہا تھا اس کے پیچھے بھی سمیرامس ہی تھی، جو نمرود کو ان کاموں کی ہدایت دیتی تھی۔ اسی مینار کے ذریعے اس زمین پر شیطان کی پوجا کی ابتدا ہوئی اور شیطانی تنظیم وجود میں آئی۔ جب لوگ بابل سے نکل کر دوسرے علاقوں میں بسے تو الگ الگ زبان بولنے کی وجہ سے لوگوں نے سمیرامس اور اس کے بیٹے تاموس کو مختلف ناموں سے پکارنا شروع کر دیا، پھر ان کے بت بنا کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ قدیم ایران اور یونانی کتابوں میں سمیرامس کو ایک دیوی کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کی آمد سے قبل مشرکین مکہ ہوبل نامی ایک بت کی پوجا کرتے تھے۔ یہ ہوبل تاموس ہی تھا، جبکہ مختلف اہل علم سمیرامس کو قدیم بھارت کی دیویوں سے بھی جوڑتے ہیں۔ نمرود ہی اس سرزمین پر سب سے پہلی آلود شدہ لاش تھی جس کو ممی بنایا گیا تھا۔ دراصل سمیرامس نے لوگوں کو یہ عقیدہ بتایا تھا کہ نمرود دوبارہ زندہ ہو کر اٹھے گا، وہ ایک دن واپس آئے گا۔ دنیا کی پہلی ممی نمرود ہی تھا، جس کی ممی دنیا سے ہزاروں سال تک روپوش رہی ہے۔ 20ویں صدی کے شروع میں پوری فری میسی تنزیل آثار قدیمہ کے نام پر پورے ریگستان کو چھان بیٹھی تھی، مگر اسے تلاش کرنے سے ناکام رہی۔ آخرکار مصری آثار قدیمہ کے ماہر ڈاکٹر زاہی حواس نے نمرود کا مقبرہ عین خوافوں کے اہرام کے درمیان کھوج نکالا، لیکن اس سارے محنت کے بعد صرف یہ ملا کہ وہ ایک نقلی مقبرہ تھا، اور اس سے ایک شاہی تختی ملی جس میں آسوری زبان میں نمرود کے اصل مقبرے کا پتہ لکھا تھا۔ اس تختی کی رہنمائی میں دوبارہ بابل کی طرف رخ کیا گیا، جو آج کے زمانے کا عراق ہے۔ عراق پر صدام حسین کی حکومت تھی۔ عین 2002 میں جیسے ہی نمرود کے مقبرے کی آثار ملے، پوری فری میسن میں ہلچل مچ گئی۔ فری میسن کو اس بارے میں پورا علم تھا، کیوں نہ کہ نمرود کی لاش ان کے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی۔ سال 2003 میں جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا، اس میں نمرود کا مقبرہ ہی امریکی فوج کا اصل ہدف تھا، کیونکہ فری میسن کے مطابق وہ ان کا مسیحا تھا اور وہیں سے اسے دوبارہ جی کر اٹھنا تھا۔
آج بھی پوری دنیا میں امریکہ سے باہر سب سے بڑا امریکی فوجی اڈہ عین اسی مقبرے کے اوپر موجود ہے۔ ایک تھیوری کے مطابق نمرود کا مقبرہ دریافت ہوا تو اس میں سومیری بادشاہ گلگامش اور نمرود کی لاش اپنی اصل حالت میں اور صحیح سلامت موجود تھی۔ کچھ آرکیالوجسٹ اس کی لائیو ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پر وائرل کر دی، جسے بہت تیزی کے ساتھ یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا سے ریموو کرا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ نمرود کی لاش کو فری میسن کی خفیہ تنظیم نے وہاں سے برآمد کیا اور اسے اسرائیل منتقل کر دیا گیا، جبکہ ممی کے اس دریافت کی خبر خفیہ رکھی گئی اور سرکاری سطح پر اس خبر کو چھپایا گیا۔ نمرود کی لاش کا کیا ہوا اور یہ اب کہاں ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اسے اسرائیل منتقل کر دیا گیا تھا، بلکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لاش اب بھی اس مقبرے میں موجود ہے، جہاں امریکی فوجی اڈہ قائم ہے اور اس کی حفاظت ہائی لیول سیکیورٹی کے ساتھ کی جاتی ہے۔